رات کے سناٹے میں شہر سے باہر نکلنے والی سڑک پر بہت کم گاڑیاں چلتی تھیں۔ اس سڑک کو لوگ خوفناک راہ کے نام سے جانتے تھے، لیکن وہاں کئی حادثات ہو چکے تھے اور لوگوں کا کہنا تھا کہ اس پر بھوتوں کا سایہ ہے۔ ایک رات احمد اپنے دوست کامران کے ساتھ اسی سڑک پر سفر کر رہا تھا۔ دونوں نے شہر سے باہر کچھ وقت گزارنے کا پلان بنایا، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوفناک رات بن جائے گی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ دونوں دوست ہنسی مذاق کر رہے تھے جب اچانک گاڑی کے اگلے شیشے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ احمد نے جلدی سے بریک لگائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد گاڑی کا انجن خود بخود بند ہو گیا۔ احمد نے کئی بار کوشش کی، لیکن گاڑی دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا اور دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک جنگل سے آتی ہوئی ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ کامران نے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ احمد نے بھی یہی سوچا اور دونوں گاڑی سے باہر نکل کر سڑک پر پیدل چلنے لگے۔ جنگل کی طرف سے آنے والی عجیب و غریب آوازیں ان کے دلوں کو دہلا رہی تھیں۔ اچانک ایک جگہ پر انہیں ایک پرانی اور خستہ حال کار کھڑی نظر آئی۔ کار کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک پراسرار سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں دوست خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی لمحے وہی چیخ دوبارہ سنائی دی اور دونوں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا، لیکن جتنا وہ چلتے گئے انہیں ایسا لگتا جیسے وہی جگہ بار بار آ رہی ہو۔ ایک بوڑھے آدمی کا سایہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آیا۔ احمد اور کامران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ احمد نے اپنے موبائل کا ٹارچ آن کیا اور جنگل کی طرف روشنی ڈالنے لگا۔ روشنی میں ایک پراسرار چہرہ نمودار ہوا اور پھر غائب ہو گیا۔ کامران نے گھبرا کر کہا، احمد، ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ احمد نے سر ہلاتے ہوئے تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں انہیں ایک پرانا بورڈ نظر آیا جس پر لکھا تھا، خبردار، یہاں سے آگے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ دونوں نے بورڈ پڑھا اور مزید خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے سامنے ایک پل آ گیا۔ پل کے نیچے سے سرد ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ دونوں نے ہمت کر کے پل کو پار کیا اور دوسری طرف پہنچ کر سکھ کا سانس لیا، مگر یہ سکھ وقتی ثابت ہوا۔ دوسری طرف پہنچتے ہی ایک سفید لباس میں ملبوس عورت اچانک ان کے سامنے آ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دونوں دوست پیچھے ہٹنے لگے، لیکن عورت نے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ احمد اور کامران نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ عورت نے ایک بھیانک قہقہا لگایا اور کہا، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، یہ میری جگہ ہے۔ اچانک احمد کی جیب میں موجود موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو اسکرین پر ایک عجیب پیغام لکھا ہوا تھا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو پلٹ جاؤ۔ احمد نے کامران کو دکھایا اور دونوں نے پیچھے مڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دوبارہ پل پار کر کے واپس اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ گاڑی تک پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کا انجن خود بخود چلنے لگا۔ دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے اور تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ سڑک کے آخر میں پہنچ کر انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت پھر سے کھڑی تھی اور ان کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ احمد اور کامران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور قسم کھائی کہ وہ کبھی بھی اس سڑک پر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اس رات کے بعد انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، مگر ان کے دلوں میں وہ خوفناک رات ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔
رات کی ڈرائیو نے ان کی زندگی میں خوف کا ایسا تجربہ چھوڑا جو وہ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگی، اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔